بعد میں اس عورت کو بہت شرمندگی ہوئی، اس عورت کو بہت پچھتاوا رہا کہ میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا، جی، اور یہ اس کے لیے بڑی شرمندگی اور بڑی شرمساری اور بڑی پشیمانی کا سبب بنا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے بڑا بکواس کیا اس حدیث سے کہ اتنا نبی یاش تھا، بس اس نے ساری زندگی شادیوں میں گزار دی۔ بات یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں تھیں نا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یہ حکمت پر مبنی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کی آپ نے جتنی شادیاں کی۔ اور عرب کا کلچر تھا کہ جس خاندان کے اندر کسی مرد کی شادی ہو جاتی نا، وہ خاندان اس کا بڑا احترام کرتا، لحاظ کرتا، اس کی بڑی عزت کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور آرڈر اور اللہ کی مرضی کے ساتھ آپ کی شادیاں کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام پھیلے، کیونکہ یہ جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں نا، یہ پوری امت کی ماں بننے والی تھی، پوری امت کی معلمہ مدرسہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پوری امت کو پڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ آپ کی شادیاں کی تاکہ زیادہ سے زیادہ دین، اسلام، شریعت ہے، کیونکہ گھر کی بات جو بیوی بتا سکتی ہے نا، وہ اور کوئی نہیں بتا سکتی، جی۔ اور عیاشی مقصود نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر آپ نوجوان لڑکیوں سے شادیاں کرتے، کنواریوں سے شادی کرتے جب آپ نوجوان تھے، ہاں جی، کیوں جی، جب آپ بالکل ینگ ہے 25 سال کے، جوانی کا عالم تھا، اس وقت آپ کو شادیاں کرنی چاہیے، اور کنواریوں کے ساتھ آپ نے شادی کی خدیجہ کے ساتھ جو ایک 40 سال کی عورت ہے، جی، اور جب بوڑھے ہو گئے 55 سال، 54 سال، 50 سال کی عمر میں آپ شادیاں کر رہے ہیں، ہاں جی، کوئی متعلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، دیکھیں سودا کتنی عمر کی لڑکی تھی، کنواری تو ایک عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ عنہ، باقی تمام عمر شدہ تھی۔ اس لیے غلط باتوں میں انسان کو شیطان کے حملے میں نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر قال